آج میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا افسانہ سناؤں گی۔ اس کا عنوان ہے دکان۔ صفیہ جھلائی ہوئی چیل کی طرح گھر میں داخل ہوئی، چھپاک سے سودے والی ٹوکری اٹھائی اور پھر باہر نکل گئی۔ اس کی مٹھی میں 100 روپے کا نوٹ تھا۔ زور سے بھیجنے کی وجہ سے وہ کچھ گیلا سا ہو رہا تھا، جیسے راہ چلتی کنواری کے جسم کو کسی بدنیت راہگیر کا ہاتھ لگ گیا ہو تو پانی پانی ہو جاتی ہے۔ پر نوٹ کے گیلا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نوٹ تو گیلا ہو کر بھی نوٹ ہوتا ہے، بس اس کے نمبر سلامت رہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے ماتھے پر اس کے نمبر ہوتے ہیں، نمبر مٹ جائیں تو آدمی کی شناخت مٹ جاتی ہے۔ بے خیالی میں صفیہ نے اپنے ماتھے کو چھو لیا، ماتھے پر بھی موہوم سی اوس پھیلی تھی۔ صفیہ نے آگے سوچنے سے انکار کر دیا۔ پیٹ کا بھوکا ہو تو مٹھی میں سمایا ہوا 100 روپے کا بھیگا نوٹ ہی یاد رہ جاتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے۔ صفیہ نے دل میں سوچا کہ نہ وہ کچھ سن سکتی ہے، نہ کہہ سکتی ہے، نہ سوچ سکتی ہے۔ وہ خدا بخش پرچون فروش کی دکان پر پہنچ گئی۔ خدا بخش کو محلے کے سارے لوگ خدلا کہتے تھے۔ اس کی دکان پر یوں تو تمام مزدور پیشہ لوگ سارا مہینہ ادھار سودا لیتے تھے اور نیا مہینہ چڑھتے ہی میلے کچیلے نوٹ تھامے پرانا ادھار چکانے اور نیا سلسلہ شروع کرنے آ جاتے تھے۔ مگر اس نے اپنی نیم تاریک بسانت بھری دکان کے عین اوپر موٹے موٹے حروف میں لکھ کر لٹکا رکھا تھا، ادھار محبت کی کینچی ہے، ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔ حالانکہ خدلا اچھی طرح جانتا تھا کہ شرمندہ تو ادھار مانگنے والا ہوتا ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے صفیہ اس کی دکان کے آگے سے گمسم گزر جاتی تھی۔ یہ چھوٹی سی اندھیری سی پراسرار سی دکان اس کی اور اس کے چھوٹے بھائیوں کی زندگی کی ضمانت تھی، مگر اسے اس دکان کے نزدیک جانے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ ادھار محبت کی کینچی ہے۔ حالانکہ وہ کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار کرنے نہیں چلی تھی، اسے تو ایسی کینچی کی ضرورت تھی جو احساس کے سارے رشتے کاٹ کر گزرتی ہے۔ پھر وہ اگلے فقرے کا مطلب بھی جانتی تھی، وہ ادھار مانگ کر شرمندہ نہ کرے۔ صفیہ نے پوری 9 جماعتیں پڑھی تھیں۔ 9 جماعتوں تک پہنچتے پہنچتے شرمندگی کا مطلب کچھ سمجھنا تو آ جاتا ہے، اور پھر شرمندہ انسان کے ساتھ ایک گندا پیٹ بھی لگا ہوتا ہے جسے شرمندگی یا بندگی سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا۔ صفیہ نے دکان پر پہنچتے ہی خیالات کی یورش سے بچنے کے لیے اپنے بوسیدہ سے برقعے کا نقاب الٹ دیا۔ اس کے بھوکے چہرے پر زرد ہوائیاں تو ہمیشہ سے اڑی رہتی تھی، اس لیے خدلے نے اس کی مٹھی میں دبے ہوئے سرخ نوٹ کو پہلے دیکھا، کیونکہ پچھلے 2 مہینوں سے اس نے صفیہ کو ادھار دینا بند کر دیا تھا، بلکہ حکم دیا تھا کہ خالی ہاتھ ہو تو اس دکان کے آگے سے کبھی نہ گزرنا۔ وہ دکان جو صرف غریبوں کے لہو کی کمائی سے چل رہی تھی اور غریبوں کا لہو نچوڑ رہی تھی۔ مگر جب مٹھی میں سرخ نوٹ ہو تو پھر خریدار کو شہنشاہ بن کر خریداری کر لینی چاہیے۔ سامنے آٹے کے توڑے رکھے تھے، اس نے جلدی سے آٹے کے توڑے کی طرف اشارہ کر دیا۔ خدلے نے تھیلا اٹھایا، اس پر قیمت صاف نظر آ رہی تھی، 20 کلو آٹے کی اتنی زیادہ قیمت۔ صفیہ کی مٹھی میں سکڑا ہوا نوٹ تھر تھرایا۔ مگر 20 کلو آٹا کس قدر ضروری تھا؟ ممکن ہے گھر میں سوکھی روٹی کے سوا اور کچھ کھانے کو نہ ہو تو 20 کلو آٹا صرف چند دن ساتھ دیتا ہے۔ ہاں، اگر نفس کی مہار کھینچ کھینچ کر کھائیں تو غالباً مہینہ ہی گزر جائے۔ مگر یہاں گھی کی ضرورت صرف گلے سے نیچے اتارنے کے لیے تھی۔ 11 روپے 50 پیسے کا گھی آ گیا۔ پھر اس نے کنستروں میں پڑی بے رنگ دالوں کی طرف دیکھا تو نظر چنے کی دال پر جا کر ٹھہر گئی۔ 1 کلو چنے کی دال بھی 8 روپے 50 پیسے کی ہو گئی۔ تو پھر نمک مرچ کا خیال آ گیا۔ یوں غریبوں کے گھروں میں نمک مرچ نکل ہی آتا ہے، مگر ادھر کئی دنوں سے چولہا ٹھنڈا تھا تو نمک مرچ چاٹ چاٹ کر گزارا ہو رہا تھا، اس لیے اس نے 1 تھیلی نمک لے لی۔ مگر اس کی امی کو چائے کی بڑی لت تھی اور کئی دنوں سے انہیں پرانی پتی ابال کر دے رہی تھی، اس لیے 8 روپے 70 پیسے والا چائے کا ڈبہ لے لیا۔ خالی پتی کس کام کی تھی، اس لیے خشک دودھ خریدا، کیونکہ امیر ملکوں نے غریبوں کی آہیں خشک کرنے کے لیے بے شمار قسم کے خشک دودھ بھیج رکھے ہیں۔ اے کاش
کوئی فرہاد اس زمانے میں ہوتا اور اپنی شیریں کے لیے دنیا کے فرش پر خشک دودھ کے ڈبے بچھا دیتا۔ اسی وقت اس کی نگاہ دیسی صابن پر پہنچ کر ٹھہر گئی۔ اف، دیسی صابن! کتنی اشد ضرورت تھی۔ یوں تو اس کے گھر میں مٹی کے سوا کچھ نہ تھا، پر ان سب میں نمایاں کپڑوں کا وہ ڈھیر تھا جو بار بار پہننے کی وجہ سے کیچڑ کے روپ میں پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے ایک صابن کی ٹکیا لے لی۔ اب اس کا اپنا حساب کتاب جواب دے رہا تھا، اس لیے جلدی سے مٹھی کھول کر وہ تڑا مڑا نحیف و نزار بھیگا نوٹ کھولے کھدلے کی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ کھدلے کو معلوم تھا کہ یہ 100 روپے کا نوٹ ہے، اس کے باوجود بدبخت نے اس کے رستے کانپتے نوٹ کو باقاعدہ کھول کر ہاتھوں سے استری کر کے سیدھا کر کے دیکھا۔ اتنی سی بات پر صفیہ کا کمزور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا خبر یہ نوٹ جعلی ہو اور ابھی کھدلا جھپٹ کر یہ سارا 1 مہینے کا آسرا چھین لے اور دھکے دے کر اس کو دکان سے باہر نکال دے۔ مگر کھدلے نے تسلی کر کے وہ نوٹ اپنی تجوری میں رکھ لیا اور 2 روپے 30 پیسے نکال کر صفیہ کی طرف بڑھائے۔ صفیہ کو ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ ابھی اس کے پاس کچھ دولت تھی، کچھ اور خرید سکتی تھی اور قوت خرید اس کے ہاتھ میں تھی، مگر اچانک اسے یاد آیا کہ دال کو بگھارنے کے لیے لہسن اور پیاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہسن تو خیر اتنا مہنگا تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچ نہ سکتی تھی، البتہ پیاز کا خیال درست تھا۔ 1 روپے کا پیاز لیا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھے کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ جانے کب سے سویا ہوا ایک مشکور سا لمحہ جھپٹ کر قریب آیا۔ ان پیسوں کا تو مسجد میں دیا جلا دینا چاہیے۔ اگلے ہی لمحے تھرا کر صفیہ نے مٹھی زور سے بند کر لی۔ نہیں، ان پیسوں کا نہیں۔ اس نے اپنی سوچ کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ پھر یہ پیسے کسی فقیر کو دے دے کہ آج تو روٹی کھانے کے قابل ہوئی ہے، فقیروں سے ایسا مذاق نہیں کرتے۔ صفیہ نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو پی لیے اور جلدی سے خیال کو بدلتے ہوئے خریدے ہوئے سامان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب اس نے بڑھ کر سامان اٹھانا چاہا تو کھدلے کو ترس آ گیا۔ اس نے اندر سے ایک گتے کا خالی ڈبہ نکال کر سارا چھوٹا بڑا سامان اس میں رکھ دیا۔ یہی نہیں بلکہ دکان کے لونڈے کو بلا کر کہا کہ آٹے کا توڑا اٹھا کر اس کے گھر تک چھوڑا۔ وہ تیز قدموں سے گھر کے اندر گئی، گتے کا ڈبہ باورچی خانے میں رکھا اور پھر آٹا گھسیٹ کر اندر لے گئی۔ اس کی ماں اپنی تاریک کوٹری میں پڑی اونگھ رہی تھی۔ صفیہ نے جلد سے پھٹا ہوا برقع اتارا اور باورچی خانے میں گھس گئی۔ شکر ہے ابھی تیل کا آدھا کنستر باقی تھا، اگر کچھ پکتا تب چولہا جلتا نا۔ اس نے ماچس نکال کر چولہا جلایا اور دیگچی میں پانی ڈال کے دال کو چولہے کے اوپر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد گرستن عورتوں کی طرح خالی ڈبے نکال لائے، انہیں جھاڑا اور ان میں سب چیزیں ڈال دی۔ آٹے کے تھیلے کا منہ کھول کر اسے اس طرح کنستر میں ڈالا کہ ایک ذرا بھی زمین پر نہ گرا۔ پھر تھوڑا سا آٹا تسلے میں ڈال کے گوندھنے بیٹھ گئی۔ آٹا گوندھنے سے پہلے اس نے ابلتے پانی میں چنے کی دال ڈال دی۔ سب کام اشیریں انداز میں ہو رہا تھا۔ ماں پہلے تو دروازے میں کھڑی دیکھتی رہی، پھر نکہا زدہ کمزور آواز میں بولی، کہاں سے لائی ہو یہ سب؟ ماں، ہر وقت سوال نہ کیا کر، اس نے چڑ کر کہا، پہلے کھانا تو کھا لو۔ ہاں، ماں نے دل میں سوچا، آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ پہلے چپ چاپ کھانا کھایا جائے۔ وہ ہاتھ دھونے نکلی تو اس کے دونوں ننگ دھڑنگ بھائی ایک دوسرے کے اوپر جھپٹتے کھیلتے اندر آ گئے۔ ان کی چھٹی اس نے بتا دیا تھا کہ آج پھر باورچی خانہ آباد ہو گیا۔ آہا، روٹیاں، جاؤ پہلے ہاتھ دھو کر آؤ، صفیہ نے تو مکان انداز میں کہا۔ بچے باہر کو بھاگے۔ ان چاروں نے خاموشی سے یوں کھانا کھایا جیسے یہ کوئی مقدس فریضہ ہے۔ بھائی پیٹ بھر کر باہر چلے گئے، ماں بھی کھا کر اٹھائی۔ سب سے آخر میں صفیہ نے کھانا کھایا اور جو دال بچ گئی تھی اس کو رکابی میں ڈال کر ڈولی میں رکھ دی۔ برتن دھو کر اپنی کوٹھری میں آ گئی۔ آتے ہی چارپائی پر دراز ہو گئی۔ پیٹ بھرا ہو تو نیند بھی جلدی آ جاتی ہے۔ پہلے جھونکے نہیں اسے سلا دیا، یعنی کتنی دیر سوتی رہی کہ ایک دم گلی سے بچوں کے چیخ و پکار سن کر آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو جیسے جسم میں 1000 درد جاگ اٹھے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے اندر سے الاؤ نکل رہے ہیں۔ اب پیٹ بھرا ہے، ایک پیٹ کی فریاد بند ہوئی ہے، چاروں طرف صداؤں اور آہوں کا ہجوم اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ان صداؤں میں سب سے بلند آواز ضمیر کی تھی۔ اسی وقت گلی میں لڑتے ہوئے بچوں میں سے ایک نے اس کے بھائی کو بہن کی گالی دی، اور صرف گالی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ مزید تشریح کر کے، تو دلہ ہے، بہن کی کمائی کھاتا ہے۔ آج سے پہلے صفیہ نے ایسی گالی سنی ہوتی تو سلاخوں والی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوتی اور بچوں کو خوب دھمکاتی، مگر آج وہ چپ سادے پڑی رہی، کیونکہ اس کے بھائی کو اس گالی کے مفہوم کا پتہ ہی نہیں تھا۔
یہ ننھے ننھے بھوک سے بلبلاتے ہوئے انسان جو گلیوں کا کیچڑ اور ایک دوسرے کی فحش گالیاں کھا کر جوان ہو جاتے ہیں، انہیں ان گالیوں کا عرفان پتہ نہیں کس عمر میں جا کر ہوتا ہوگا۔ حالانکہ اس کے دونوں چھوٹے بھائی بھی نہ جانتے تھے کہ آج اتنے دنوں بعد گھر میں روٹی کیسے پکی ہے، اور جو اگلے چند دن روٹی پکے گی تو اس کا بندوبست کیسے ہوا ہے۔ اصل میں پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھانی چاہیے، پڑے پڑے اسے خیال آیا پیٹ کو تھوڑا سا بھوکا رکھنا چاہیے تاکہ ذرا سا ننگا ہو جائے۔ اور یہ درد جو جانے کہاں کہاں سے اٹھ رہا ہے، اس درد کے عوض اس نے مہینے بھر کا غریبانہ سامان خریدا تھا۔ یہ سامان مہینے کے بجائے ایک ہفتے میں ختم ہو سکتا تھا، اور مہینہ گزرتے کون سی دیر لگتی ہے۔ پھر وہ مہینے بعد کیا کرے گی؟ آج اس نے پہلی بار دکان کھولی تھی۔ یوں تو ہر دکان کا ایک دستور ہوتا ہے، گاہکوں کو پھانسنے کے لیے ہر دکاندار نئے نئے ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے۔ نئے دکاندار پہل سودا بازار سے سستا لگاتے ہیں تاکہ خلقت کا رخ ادھر ہو جائے۔ جب دکان خوب چل نکلتی ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ قیمت بڑھانے لگتے ہیں۔ مگر کتنی احمق اور بے وقوف تھی وہ، پہلی بولی صرف 100 روپے کی لگا بیٹھی، اور تجربہ بھی تو نہ تھا۔ اسے یہ راستہ تو بھوک نے اور بھوکی نگاہوں نے دکھایا تھا۔ جنہوں نے قرض اور بھیک دینے سے انکار کیا، انہوں نے اندھیری گلی کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ اشارے سے تو سارے سبق ازبر نہیں ہوتے نا، اب تو دن بدن دام کم ہونا تھے۔ اور پھر اگر دکان کسی فیشنیبل کمرشل ایریا میں نہ ہو تو مہنگا سودا بھی سستے داموں ہی بک جاتا ہے۔